الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات، اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں، ایمانیات، اللہ کا وہ دین جو آسمانوں سے اترا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں، تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے عقیدہ کے اندر ایک بات مشترکہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہی ہے، اللہ کا کوئی شریک کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، نہ اس کا شریک تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو شریک بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اللہ جیسی کسی کی صفتیں نہیں، وہ اکیلا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ اللہ کی ذات ہی ہے، کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں ہے ہمیشہ رہے گا، اس کائنات میں کوئی ایسی اور مخلوق نہیں جو ہمیشہ رہے۔ اللہ جو ہے بے مثل ہے، یکتا ہے، رب ہے، کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر سے نہ کوئی چیز نکلی ہے، کوئی پوری کائنات میں اس کے نور میں سے کوئی نکلا ہوا نور من نور اللہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اور مبرہ ہے، اونچا ہے اس بات سے کہ اس کی رشتہ داری ہو۔ اللہ کے جو حقوق ہیں کہ اللہ کے سامنے چکا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نظر نیاز نہ دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ جائے، ہر قسم کی خیر
ایک اللہ سے مانگی جائے، اور ہر قسم کی برائی اور شر سے بچنے کے لیے ایک اللہ کو کہا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اسے کہا جائے۔ اللہ کی صفات جو ہیں، ان صفات میں جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اپنے اختیارات میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکیلا ہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایک ذرے کا بھی اس کائنات میں اختیار نہیں رکھتا ہے۔ تدبیر امور میں، اس اپنے معاملات میں، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ایک ہے، اس جیسا کوئی اور نبی، پیغمبر، کوئی فرشتہ بھی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شروع میں ہی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ سب کو یہ بات سکھائی گئی کہ اللہ جو ہے یہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، اعلان کر دے پوری دنیا میں تا قیامت سب کو بتا دیں، اللہ یکتا ہے، ایک ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں جو یہ بات کہہ سکے کہ میں یکتا ہوں، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بے نیاز کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز سمجھ لیں، ساری زندگی لفظ ہم سنتے ہیں بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کو جس کی ضرورت ہو اور اس کو پوری کائنات میں کسی کی ضرورت نہ ہو، بے پرواہ ہو، اسے کہتے ہیں صمد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ کوئی نبی پیغمبر ہو، کوئی فرشتہ ہو، اللہ جیسا نہیں ہے۔ جو اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور یہ اس قدر اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو سوتے وقت ہر روز 3 بار معوذتین کے ساتھ مل کے اس کا نبی علیہ السلام دم اپنے آپ کو فرمایا کرتے تھے۔ صبح کی سنتوں میں، دوسری سنت میں، دوسری رکعت میں محمد الرسول اللہ ہر روز اکثر قل هو اللہ ہی سورت پڑھا کرتے تھے کہ اس عقیدے کا اظہار ہو۔ ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ یہ قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اگر 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ 10 سپاروں کے برابر قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ کی کبریائی، اس کی یکتائی، اس جیسا کوئی اور نہیں، وہ بے مثل ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہے، کوئی کھانے کا محتاج ہے، کوئی پینے کا محتاج ہے، کوئی اولاد کا محتاج ہے، کوئی دوستوں کا محتاج ہے، کوئی ماں کو روتا ہے، ماں نہیں، کوئی بچوں کو روتا ہے، بچہ نہیں، بچہ دے دے، کسی کو کوئی اللہ کی ذات کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام اپنے خاندان بنی ہاشم کے بچوں کو، چھوٹوں کو اکٹھا کر کے ان کو بلاتے تھے اور ان کو یہ آیت سکھایا کرتے تھے، وَقُلْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ یہ بچوں یاد رکھنا، وہ اللہ کی ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس جیسا کوئی ہے، اور اس نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بچوں کو سکھاتے تھے، بچوں یاد رکھنا، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، یہاں کوئی ایسا نہیں جسے سہارے کی ضرورت نہ۔ کوئی بڑے سے بڑا ہو، کسی مخلوق کا نام لے لیں، بغیر سہارے کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی ذات ہے جسے کوئی سہارا۔
لم یکن لہ ولی من الذل، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بچوں کو نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے. یہ جو بچے ہوتے ہیں عام طور پہ اولاد جو ہوتی ہے، خصوصاً جو بیٹے ہوتے ہیں، یہ انسان کیوں چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی اپنے جیسے جب دوسروں کے بچے ہوتے ہیں تو پھر اسے آتا ہے یاد کہ میرے بچے نہیں ہیں. اللہ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ جبریل اور میکائیل، یہ دونوں فرشتے ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن نہ جبرائیل کی اولاد ہے، نہ میکائیل کی اولاد ہے، نہ اسے خواہش ہے نہ اسے خواہش ہے. اپنے جیسے کسی دوسرے کی اولاد ہو تو پھر دل میں آتا ہے میری اولاد کوئی نہیں. اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اولاد یہ ہوتی ہے، انسان کہتا ہے میرا کو ساتھی مل جائے، ساتھ کو کمانے والا مل جائے اور رل جائے نال کوئی. اللہ کی ذات جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ساری کائنات تو اس برکتوں والی ذات اللہ کے ہاتھ میں کائنات کا سارا ہی معاملہ ہے. اور اس کے لیے یہ بات ہی نہیں اس کی ذات کے لائق کہ کو کمانے والا ہو مجھے لا کے دے. ہمیں اس لیے ہوتا ہے اور بچے ہوتے کو کماتا ساتھ، آج مشکل وقت میں کوئی ساتھ آتا. پھر ہم عام طور پہ جو اولاد چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اور دنیا میں رہنے کے لیے انسان کا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بھی ساتھی ہیں اور اس کے بھی دستے بازو ہیں، پتہ لگے ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس چیز کی اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. وہ تو ایسی طاقتوں کا مالک ہے، کن جو کہے زمین و آسمان ایک آن میں کہے تو نئے بنا دے، ان کو ختم کر دے، سونے اور چاندی اور ہیرے کے زمین آسمان بنا دے، وہ کن کہہ کے بنا سکتا ہے. پھر انسان اولاد پتہ ہی چاہتا ہے، اور بڑھاپے میں اور کوئی بڈھا بیمار ہو جاتا ہے، کوئی تو نا ہاتھ پھاڑ کے ہاتھ دعا لے آ کے دوے، اور بڑھاپے میں کوئی ساتھ ہو. اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اے میرے نبی محمد الرسول اللہ کو کبھی کمزوری، کوئی عارضہ، کوئی بیماری، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی عارضہ اللہ کی ذات کو ہوتا نہیں، اور نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے کہ وہ بڈھا ہو، بڑھاپا اس کو آ جائے. یہ اللہ کی ذات، اللہ کے ساتھ، اس لیے اللہ کی اولاد اس لیے نہیں ہے. انسان چاہتا ہے اولاد ہو تاکہ کوئی میرا ساتھ رلے نا. اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، کن کی طاقتوں کا مالک. پھر انسان یہ چاہتا ہے اور دنیا سے مر جانا، پیچھے نہ لینے والا تو کوئی ہوئے. اس لیے اللہ کی ذات اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ کی ذات تو وہ ہے. اور انسان نے مرنا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے پیچھے کو نہ لینا لا ہوئے. اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا. یہ تو دنیا کے لوگ سوچتے ہیں اور پیچھے نہ لینا تو کوئی ہوئے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ آج کی ذات جو ہے وہ کہہ دی اور میرے علاوہ سب نے مرنا ہے اور میں نہیں مرنا، اور تم نے چونکہ مرنا ہے اس لیے تم کہتے ہو پیچھے نہ لینے والا تو کوئی دعا کرنا لا تو ہوئے نہ کوئی. پھر اللہ تبارک یہ جو شریعت میں بتایا، انسان یہ چاہتا ہے اور میں مر جاؤں، میرا یہ مال مکان، یہ میرے پتر میری اولاد کے کام آئے، غیر کیوں لے جائیں. اللہ کی ذات کو نہ زوال ہے نہ موت ہے، اللہ کی ذات میں کبھی کمی آنی نہیں، یہ اللہ کی ذات کے لائق ہی نہیں یہ چیزیں. اور آخری بات سن لیں، اولاد جو ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے بھی ہیں یا اللہ یہ میٹھا میوہ جو ہے یہ کائنات کے مالک اور خالق تو اکیلا ہی عطا کر سکتا ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو دے. یاد رکھیں، یہ اہم بات سن لیں، اولاد اصل میں یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے. یاد رکھ لیں،
جس مخلوق میں جو اولاد ہے یہ کمزوری کی علامت ہے. انسان مانگتا ہے یا اللہ دے، سجدے مانگتا ہے، آگے پیچھے فلانا فلانا مانگتا ہے. اولاد اگر جب ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے ایک نئی نسل آ گئی ہے، اب اس نے بچپن ہے، اس کے بعد اس نے جوان ہونا ہے، تم نے بڈھا ہونا ہے، اس کی واری آنی ہے اور تم نے اب آگے جانا ہے. اولاد اس بات کی علامت ہے کہ تم نے مرنا ہے، نئی نسل پیدا ہوگی، اس کی باری ہے. یہ بات سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی اولاد اس لیے، یہ اس کی اولاد نہیں، اس لیے تو ہم نے مرنا ہے. ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں کرے گی، ہمارے لیے خیر کا کام کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو موت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. یہ بات یہ کمزوری کی، یہ انسان کو یاد رکھے، کمزوری کی علامت ہے کہ انسان کی موت کی علامت ہے کہ اب نیوں کا دور آ گیا ہے، پچھلے چلے جائیں. اولاد ہم مانگتے ہیں، اللہ دے، لیکن اس بات کی علامت ہے کہ تم نے مرنا ہے. یہ موت کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو موت آنی ہی نہیں کبھی ہے. یہ اولاد ہوتی کیا ہے؟ میں بڑے جچے تلے الفاظ میں بڑا ڈر کے الفاظ بولتا ہوں. اولاد ہوتی کیا ہے؟ اولاد ہوتی ہے ایک مذکر اور ایک مؤنث کے دونوں کے جنسی عمل اور ان کے نطفوں کے ملنے سے جو پیدا ہوتا ہے. اگر مذکر ہو بیٹا، مؤنث ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں یہ ساری چیزیں، کہ ایک تو یہ ہے مذکر و مؤنث دونوں کی قسم ایک ہو. یہ نہیں کہ ایک بندہ ہو اور ایک گھوڑا ہو، دونوں ایک جیسے، گھوڑا آپس میں وہ گھوڑا گھوڑی ہو، مرد اور یہ ایک، دونوں کی نسل بھی ایک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تو دوسرا کو ہے ہی نہیں جو اللہ جیسا ہو. پھر دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنسی عمل جو ہے، یہ اللہ کی ذات جو ہے اس سے مبرہ ہے. یہ جنسی عمل یہ انسان کی ضرورت ہونے کی اور حاجت مند ہونے کی علامت ہے. اللہ صمد ہے، کسی قسم کی اس کو کائنات میں کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، وہ حاجت مند نہیں کسی چیز کا. ہم تو اس لیے پیچھے جنانیاں کے، مگر ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہی نہیں. اور دونوں کے نطفوں کے ملنے کے سے جو اولاد مذکر ہوتی ہے اس کو بیٹا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ سارا کام ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے لائق ہی نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ. اللہ پاک کہتا ہے یہ جو ہے نا، تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہو، تمہیں پتہ ہے اولاد کس طریقے سے ہوتی ہے، کن کن عجیب و غریب مراحل سے چل کے جو ہوتا ہے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے. اللہ پاک ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو انسان کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے اسے پتہ نہیں اولاد کس طریقے سے ہوتی ہے، کہ اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا. شرم حیا نہیں، اسے غیرت نہیں. یہ اتنا گندا لفظ ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ. یہ اتنا گندا لفظ ہے کہ قریب ہے کہ اللہ کے آسمان پھٹ کے ان کے اوپر گر جائیں. وتنشق الارض، اور نیچے سے زمین جو ہے یہ زمین نیچے سے پھٹ جائے اور یہ زمین کے اندر چلے جائیں. اور پہاڑ وتخر الجبال حدا، اور اس بات کے یہ لائق ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بچے کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اللہ نے وہ سب کچھ کیا. یہ اس بات کے لائق ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو. اللہ کے پہاڑ اڑیں اور ان کے سروں کے اوپر ہتھوڑوں کی طرح یہ آ کے ٹکرا جائیں اور یہ پاش بار نیست و نابود ہو جائیں جو اللہ کی اولاد. انہیں پتہ ہی نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کیا کہتے ہیں. اور ہر ہفتے ہر جمعے کے دن ہمیں یہ جو سورت پڑھائی جاتی ہے، یہ جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے کے دن، رسول اللہ نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، قیامت کے دن نور ملے گا. اس میں بھی یہ بات وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے. ہر جمعے کو ان کو ڈراتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بارے میں کتنی گندی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو.
काबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम। अल्लाह कहता है ये बहुत गंदी और जलील उन्होंने बात कही है जो अल्लाह के बारे में कही है कि इसका बेटा है। ये अल्लाह को कहते हैं कि जिस तरह मर्द और औरत आपस में मुअन्नस और मुज़क्कर करते हैं कि अल्लाह ने वो किया काम, ऐसी गंदी चीज़ें जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लायक, ये मखलूक के लायक है, ये अल्लाह के लायक नहीं ये काम करना। इन यक़ूलूना इल्ला कज़ीबा। फरमाया ये दुनिया में सबसे बड़ा, इस कायनात में सबसे बड़ा झूठ ये है कि कोई कहे कि अल्लाह की कोई औलाद है, सबसे बड़ा झूठ है अल्लाह के नज़दीक। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है। वलम तकुल लहू साहिबा, और जब उसकी बीवी नहीं है, और बीवी मुज़क्कर और मुअन्नस के मिलने से औलाद होती है, जब उसकी बीवी नहीं तो औलाद कैसे। अल्लाह तबारक व तआला, तुम्हें अकल नहीं है क्या बात करते हो अपने मुंह से। किस किस्म की गंदी हरकत अल्लाह तबारक व तआला के बारे में तुम कहते हो। ये हरकतें जो हैं ये मखलूक के लिए हैं, उन्हें ज़रूरत होती है, बीवियों की ज़रूरत होती है, औलाद की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस में आता है, ईसाई आए, जब ईसाइयों ने आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म की गुफ्तगू की, कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे एक सवाल करते हैं, जरा सोच के बताना। मैं क्या बात है। कहने लगे दुनिया में जो औलाद होती है, जो बच्चे होते हैं, ये एक मुज़क्कर होता है एक मुअन्नस होता है, उनके मिलने से औलाद होती है। इसके बगैर कभी दुनिया में हुआ है कि इंसान के जो है ना। अब बताएं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वालिद तो दुनिया में नहीं, तो सीधी सी गाल है फिर इनका वालिद जो है आसमान वाला है, क्योंकि दोनों के मिलने से औलाद होती है। ये उन्होंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से ये होता इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। और लोगों ये क्या काम अकली वाली बातें करते हो, और अल्लाह के लिए मुश्किल है। और तुमसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम से कितनी देर पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा किया था। बताओ उसकी माँ का पर कौन है, उसका वालिद कौन है, फिर बताओ आप फिर। और जो तुम कहते हो ना इसके बगैर नहीं, और आदम अलैहिस्सलाम की तो मां भी नहीं थी, और इनकी तो फिर मां थी। हव्वा अलैहिस्सलाम की ना मां है ना वालिद है, इनको किसने पैदा किया था फिर। और अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात जो है ये सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या और इनके ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होने का वाक़या जो है, उसमें भी अल्लाह पाक ने यही बात की, इन्ना ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ा मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ा मिन वलदिन सुबहाना इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। और अल्लाह ने कुन कहा तो पैदा हो गया। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, अल्लाह के हुक्म से उसने आके बशारत दी मरियम अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह ने कुन कह के उनके पेट में बच्चा पैदा किया। और यहाँ तो माँ है, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा किया हुआ। तुम्हें इतनी अकल नहीं है। फिर अपना मुंह लेके सारे ईसाई जो थे ना चुप करके वापस चले गए कि आदम अलैहिस्सलाम की तो अम्मा भी नहीं है। ये बड़े दुनिया में सारी दुनिया के ईसाई ये जो हैं वे जी बच्चा और जो होता है ना ये माँ और बाप से होता है, इसके बगैर हो नहीं सकता। मुसलमानों की तारीख में ये जब अब्बासियों का दौर था, अब्बासियों के दौर में जो रोम के ईसाई थे ना ये बड़े चलाक शियार शरारती थे। ये उस दूसरी दुनिया के लोगों को, मज़हब वालों को अपने मुल्क में बुलाते और उनको कहते ज़रा अपने मज़हब की हमें तबलीग करो, ज़रा हम चाहते हैं, और बुला के ना उनके मज़हब के ऊपर इतराज़ात करते कि ऐसे इतराज़ात करते कि अगला बेचारा बेबस हो के उन्हीं का मज़हब मान लेता था। लोग डरते थे, इतने चलाक थे, बड़े बड़े बातें करने वाले थे। उन्होंने रोम के पादरियों ने मुसलमानों का जो हाकिम था अज़दुद्दौला, उसको कहा कि मेरे पादरी कहते हैं कोई इस्लाम के बारे में कोई आलम भेजो ताकि ये कोई सवालात करना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं। अब मुसलमानों का ये हाल था कि परेशान हो गए कि कौन जाए। एक दूसरे को आलम कहे तू जा, कहे तू जा, तेनू पता है एडे भैड़े सवाल कर समझ ही नहीं आती।
ایک علامہ تھا محمد بن ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہنے لگے میں جاتا ہوں، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، پریشانی کی بات کیا ہے؟ یہ ان کے علاقے میں گیا، انہوں نے ایک دن وہ بڑا نا اپنا دربار جو تھا اس کو سجایا، ایسے بادشاہ جو تھا نا وہ سیڑھیوں کے اوپر بادشاہ بیٹھا، ارد گرد دونوں طرف بڑے بڑے پادری اور راہب اور بڑے بڑے ان کے حلے اور جلے اور ان کے بڑی بڑی ابائیں اور خوشبوئیں اور بڑا دربار چمک لرز، ایسے پتہ چلتا تھا کہ کوئی دربار ہے۔ کہنے لگے بلاؤ اسے آج۔ پہلے تو دربار دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا تھا نا، یہ کیا میں کہاں آ گیا ہوں۔ یہ دربار کے اندر آئے ہیں اللہ کا بندہ، ایک بندہ جو کائنات کے مالک اور خالق کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اس کے نزدیک یہ دربار کیا چیز ہے؟ یہ دربار کے اندر ایسے ہی سیدھا آئے، سیدھا آ کے نا بادشاہ کے پاس سیدھا آ کے نا وہ دیکھتے رہ گئے، حیران ہو گئے۔ یہ بادشاہ کے پاس، جی بادشاہ آپ نے ہمیں بلایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ آپس میں پادری نا ہنسے مذاق، ایک ہنسنے لگے، اکھاں مار، ایک کو پاگل ہی لگتا ہے، پتہ نہیں یہ تو گیا۔ ایک پادری کہنے لگا او یار سنے تمہارے پیغمبر کی ایک بیوی تھی، اس کے اوپر سنے کو لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس کے کردار کے بارے میں، وہ کیا معاملہ ہے؟ اب بلایا تو تھا اسلام لانے کے لیے، تاکہ یہ کہے نہیں یہ تھا نہیں وہ تھا نہیں، ایسے ایسے کر کے نا بس بے بس ہو جائے۔ یہ علامہ محمد بن ابو بکر باقلانی اللہ کے فضل سے بڑے دانا تھے۔ کہنے لگے اور کو سوال؟ وہ ہمارے پیغمبر کی بیوی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں تو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ کہنے لگے اس دنیا میں آج تک جو بڑی بڑی عظیم عورتوں کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں نا، ان کی شان اور عزت کے بارے میں، وہ دو عورتیں ہیں، ایک ہے مریم علیہ السلام اور ایک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور عجیب بات یہ ہے، پادری تو اس بات سے پہلے نا ان کے رنگ کھٹے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گیا۔ وہ کہنے لگا پریشان نہ ہو، عجیب بات ہے، ان میں سے ایک جو تھی مریم یہ کنواری تھی، اس کے اوپر الزام لگا، ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ یہ شادی شدہ تھیں، ان کا خامد نہیں تھا مریم کا، اور ان کا خامد محمد الرسول اللہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان موجود بھی تھا۔ اور پھر وہ جو کنواری تھی وہ حاملہ بھی ہوئی، اور یہ شادی شدہ جو تھی جس کے اوپر الزام، یہ حاملہ بھی نہیں ہوئی، اور کنواری نے بچہ بھی جنا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں وہ امہ صدیقہ، اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوا تھا۔ اور یہ جو بچہ ادھر ہے، نہ حاملہ ہوئی نہ یہ کنواری بھی نہیں تھی، خامد بھی تھا، دنیا کا خوبصورت جوان۔ اور اللہ کے فضل سے اللہ دونوں کو اللہ نے 16 آیتیں اتاری ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے پاک ہے، صدیق ہے، اور یہ نیک عورتوں کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہی ہوتے ہیں۔ ہم مریم علیہ السلام کو بھی پاک سمجھتے ہیں کہ بچہ اللہ کے اذن سے پیدا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا تھا، وہ بھی پاک ہے اور یہ بھی پاک ہے۔ وہ بادشاہ اور سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کہ ہم تو تراز، اور یہ تو ہماری اماں کے اوپر آ۔ بادشاہ نے کہا دربار جو ہے یہ برخاست کیا جاتا ہے۔ جب وہ دربار وہ چلے گیا، اپنے کمرے میں چلے گا جہاں جانا تھا، یہ پیچھے سے کہ بادشاہ نے اتنی ان کی لترول اور شرمو اور بے شرمو، اور تمہیں کوئی غیرت نہیں، کوئی سوال تو چج کا کرو، اپنے اوپر اتنی ذلت کہ ایک کنواری ہے، ایک شادی شدہ ہے، ایک حاملہ بھی ہو گئی، ایک حاملہ نہیں ہوئی، ایک کا خامد نہیں، ایک کا خامد ہے، اور ایک نے تو بچہ بھی جنا ہے، اور تو نے تو مروا دیا ہمیں۔ سوچ سمجھ کے سوال کرنا۔ 8 10 دن 15 دن یہ سوچتے رہے سوال کیا کرنا ہے، سوال کیا کرنا ہے، سوال کیا کرنا ہے۔ پھر ایک دن بلایا گیا، بڑا دربار سجا کے وہ سارے کا سارا اس میں رکھ کے نا بڑا پتہ چلے، بڑا زرق اور برق اور شان، اور بڑے بڑے درباری اور دوسرے اور برچھیوں والے دیگر ایسے، پھر یہ ان کو جی آئیں، وہ اللہ کا بندہ ایسے ہی سادہ اپنے آرام سے یہ دربار کے اندر سیدھا ہی ایسے داخل ہوا ہے۔ اس نے دیکھا ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پادری، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے راہب، اور جو ان کے شادیاں نہیں کرتے ان کی وہ راہبائیں یہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم وعلی ازواجکم واولادکم، اور سلام ہو تم پہ اور تمہاری بیویوں کے اوپر اور تمہاری اولاد کے اوپر۔
جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو ان میں سے کھڑا ہو کے ایک راہب کہنے لگا اور تم کام عقل ہو, تمہیں نہیں پتا ہم متنزہون عن الاولاد, یہ جو پادری ہیں, یہ راہب, یہ راہبائیں, یہ اولاد سے پاک ہیں. اولاد پیدا کرنے کے لیے کیا کیا گندے کام کرنے پاتے ہیں, یہ نہیں وہ کام کرتے. اور کہنے لگے اور یہی بات تو میں تمہیں کہنے آیا ہوں. جو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ اس سے پاک ہے. یہ اولاد اور اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کے کاموں سے پاک ہیں, اور شہنشاہ کائنات تو ان سے بدرجہ اولا پاک ہے. اور کہنے لگے ہو جلدی جلدی دربار برخاست کرو, اس کو شہر سے باہر نکال کے واپس بھیجو. تحفے کئی گھوڑے جو تھے نا ان کے اوپر, اونٹوں کے اوپر تحفے بھیج کے. وہ کہنے لگے میں نے تم سے بات کر, وہ کہنے لگے بات نہیں ہم نے تم سے کری, آپ چلے جاؤ, مہربانی آپ کی. یہ اولاد سے پاک ہیں, یہ جو ان کے راہب ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جی بڑے برے کاموں کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کہا پر وہ کام ان کے لائق نہیں, اللہ کی ذات کے لائق کیسے ہو گئے وہ برے برے کام. پھر یہ عیسائی جو لوگ ہیں, عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جس وقت یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ابھی بچے تھے, بڑے بڑے لوگ آئے کہنے لگے مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, یہ تم بچہ کہاں سے آ گیا. فاشارت الیہ, مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قال انی عبد اللہ, وہ بچہ چند دن کہا, وہ بول کے کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ مجھے بڑا جب میں ہوں گا مجھے نبی بھی دے گا, بنائے گا, اور مجھے کتاب بھی دے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی برکتیں اللہ اتارے گا میرے اوپر, رحمت بڑی کرے گا میرے اوپر. اور میں اپنی والدہ کا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, میں اپنی والدہ کا بڑا تابعدار ہوں گا, تم دیکھ لینا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, میں پیدا ہوا, میں زندہ رہوں گا, اور ایک دن ہوگا میں مر جاؤں گا. ہر ایک دن جو ہوگا یہ سلامتی والا ہی ہوگا میرے لیے, آپ کے لیے. اللہ نے یہ بات کہہ کے اور عیسیٰ, انہوں نے جب یہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اور یہ تو قرآن کہتا ہے نا میں اللہ کا بندہ ہوں. میں کتنے دن ہو گیا یہ بائبل جو تھی نا یہ عیسائیوں کی, یہ کھول کے نا ان کو میں نے اللہ کے فضل سے, میں نے آپ کو پتہ ہے میں کئی دفعہ میں نے اس کو پڑھا ہے. بائبل کے اندر چاروں انجیلیں جو ہیں, انجیل متی, مرکس, لوکا, یوحنا, یہ ان کی چار مشہور انجیلیں ہیں. ویسے تو انجیلیں ان کی ایک کم 70 انجیلیں ہیں, یاد رکھنا. اے حافظو تمہیں مبارک ہو, اور دنیا میں ایک زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں پوری کائنات میں قرآن مجید کا. اور ان کی ایک کٹ 70 69 ان کی انجیلیں ہیں. پاکستان میں جو چار چلتی ہیں, میں نے چاروں کو دھیان سے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی دفعہ اپنے بارے میں کیا کہا ہے. آپ یہ حیران ہوں گے, کائنات کے رب کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 60 مرتبہ آتا ہے, اور میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. انہوں نے کبھی یہ بات کہی نہیں کہ میں جو ہوں میں رب کا بیٹا ہوں, یہ بات کبھی کہی نہیں انہوں نے. اور انجیل میں بلکہ انجیل کے علاوہ جو سارا نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ, نیا عہد نامہ جو ہے اس کی 28 کتابیں ہیں, اور پرانے عہد نامہ کی 39 کتابیں ہیں. یہ سپارے ان کو ملا کے سارے کے سارے جو سپارے ہیں ان کو ملا لیں تو یہ 67 سپارے ہیں بائبل کے. ایک جگہ بھی نہیں آتا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, اور ہر نبی نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے 60 مرتبہ اور جاؤ مجھے دنیا کی کسی عدالت میں لے جو, میں کہتا ہوں جا کے میں اپنے ہاتھ میں خود تمہیں کھول کے دکھاتا ہوں. 60 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں.
عجیب. اور انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کیا عجیب وہ نا ایک مسئلہ ہے بڑا مسئلہ انہوں نے یہ بنایا کہ اگر اللہ عادل بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے, اگر عدل کرے گا تو ساری انسانیت تو جہنم میں چلی جائے گی, اگر رحم کرے تو ساری انسانیت جنت میں چلی جائے گی. اب بتاؤ اللہ عدل اور رحم کیسے کر سکتا ہے؟ دونوں کیسے گئے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ساری انسانیت کے سارے گناہوں کو اکٹھا کر کے نا, جو گناہ گار لوگ ہیں جن نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو پھانسی پہ چڑھوا دیا صلیب کے اوپر, اللہ نے عدل کر دیا, دیکھو گناہوں کی اللہ نے سزا دے دی, اور ساری دنیا کو اللہ نے نعوذ باللہ معاف کر کے کہہ دیا جاؤ رحم بھی ہو گیا, عدل بھی ہو گیا, رحم بھی ہو گیا. دیکھو اور یہ عدل ہے. بیٹا جسے یہ بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور بیٹا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو پھانسی اور صلیب, یہ ظلم ہے کائنات کے رب کی قسم, یہ عدل ہے تم کہتے ہو؟ اور جس نے گناہ ہی نہیں کوئی کیا تم اس کو پھانسی دے رہے ہو, صلیب پہ چڑھا رہے ہو, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور ساری دنیا میں جو انسان بدکار ہے, زانی ہے, شرابی ہیں, چور ہیں, چکے ہیں, لٹے ہیں, لٹیرے ہیں, حرامی اور کچھ بھی ہے, جس سب کو اللہ نے کہا جاؤ معاف کیا. اور یہی تو رستہ کھولا ہے دنیا میں. یہ امریکہ, یہ بڑے بڑے دنیا کے جو ممالک ہیں, یہ انہوں نے افغانستان میں آ کے 10 لاکھ انسانوں کو قتل کیا ہے اور کہتے ہیں ہمارا گناہ عیسیٰ علیہ السلام لے گئے ہیں, ہم معاف ہیں. یہ ظلم کا رستہ ہے, یہ رحم کا رستہ نہیں. اور انہوں نے عراق میں جا کے 4 لاکھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو گولیاں مار کے شہید کیا, اور کہتے ہیں اور یہ تو ظالم لوگ ہیں. اور یہ عدل ہے کیا؟ اللہ کا یہی عدل ہے کہ جس نے جتنا ظلم کیا ہے اس کو اتنی سزا دی جائے, یہ عدل ہے. اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ سزا دینے کے بعد کہا جائے جاؤ اور تم نے شرک نہیں کیا, کفر نہیں کیا, جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. عجیب بات ہے, تمہیں یہ نہیں پتا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور یہ ظلم کیا ہوتا ہے اور عدل کیا ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ آج کل یہ 25 دسمبر کو ایک دن مناتے ہیں جسے کہتے ہیں کرسمس. یہ میری بات دھیان سے سن لینا ہر مسلمان, کرسمس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ. اور ہمارے بڑے سیاستدان اور باہر لکھے ہوئے جی ہمارے عیسائی بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمارے عیسائی بھائیوں کو اللہ کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ مبارک ہو. اوے اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے کوئی؟ کائنات کے رب کی قسم جس نے کہا اللہ کا بیٹا ہے, کائنات کا گندہ ترین مشرک ہے اور دائمی اور ابدی جہنمی ہے, اسے کبھی جہنم سے باہر نکلنا ہے نہیں. مذاق کے ساتھ کی بھی کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا کوئی بیٹا پیدا ہوا. جی ہمارے بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کرسمس کا مطلب ہے اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا نعوذ باللہ. اور پھر بھائی اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, صرف مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہاں لکھا ہوتا ہے جی فلانا حکومتی جو ہے نا وہ سیاستدان کی طرف سے مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک, اور شرم آ رہی ہے تمہیں. اور کئی کہتے جی بڑا دن مبارک ہو. مسلمان 3 روزے رکھنے کے بعد ان کی عید آتی ہے تو اس کا نام رکھا ہے ان پاگلوں نے چھوٹی عید. اور سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں یہ آج کل سب سے چھوٹے دن ہیں, اور اس دن کا نام بڑا دن. تو غیرت بھی ہے مسلمانوں میں کہ نہیں کوئی؟ یہ بڑا دن ہے, سب سے چھوٹا دن ہے یہ. تو اتنی عقل نہیں ہے مسلمان کو جی مبارک ہو مبارک. مبارک اس بات کی ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. یہ کرسمس کا لفظ بولنا ہی مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ یہ کہے جی کرسمس مبارک ہو. خدا کا خوف نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ خدا کی ہو اولاد, اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تب 1.25 لاکھ کے قریب نبی, کسی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ کی اولاد ہے کوئی. اور ایون کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں بات کہی کہ میری کوئی اولاد, کہ میں اللہ کی اولاد ہوں. کوئی عقل کی بھی بات کرو. ایسے جو منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں جی بھائیوں کو مبارک ہو فلاں ہو اور یہ اور وہ ہو. ایک اور بات ہے
میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو میں بائبل کی ایک سوسائٹی، یہ عیسائیوں کی بہت بڑا نا وہاں ان کا گرجا ہے یہ انارکلی میں ان کے پاس گیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں. میں نے کہا جی بیٹا کیا ہوتا ہے پہلے بتائیں نا، بیٹا ہوتا کیا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہ ہو. بیٹا ہوتا ہے ایک مذکر ایک مؤنث دونوں کے باہمی جنسی عمل کو اور دونوں کے نطفوں کے ملنے سے. بتاؤ اللہ نے یہ کام کیا ہے؟ جی نہیں. تو بیٹا کیسے ہے پھر؟ جی میں آپ کو نا کل آنا. میں اگلے دن گیا پادری غائب، اگلے دن گیا پادری غائب، 8 دن گیا پادری غائب. کہنے لگے جی پادری کا تبادلہ ہم نے سیالکوٹ کر دیا. اب بتاؤ بھی نا بیٹا کیسے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ یہ ہمارے ہاں یہ ہے نا جو یہ سول اسپتال، اس کے آگے جو ہے کیا علاقہ ہے اس کا نام کا؟ یہ کھوکھر کی. یہاں یہ بڑا گرجا ہے. اس گرجے کے بعد انہوں نے یہ مسلمانوں کے شہر گجرانوالہ میں پہلی انہوں نے دکان بنائی تھی یہ بائبل سوسائٹی کی بڑی. جی کتابیں عیسائیوں کی یہاں فری ملتی ہیں. میں چلا گیا، میں نے ان کو جا کے پہلے دن میں نے کہا جی میں پادری ہوں. میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا؟ جی میں نے کہا بیٹا ہوتا کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کے ملنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اللہ کی کو بیوی ہے؟ کہنے لگا جی میں وڈے پادری سے، اور اللہ کا کرنا کائنات کے رب کی قسم وہ دکان تب کی بند ہے، آج 10 سال ہو گئے دکان کھلی نہیں. بتاؤ اللہ کی اولاد کس طریقے سے تم کہتے ہو تم؟ جی بائبل میں نا کئی جگہ آتا ہے کہ اللہ نے کئی بندوں کو کہا ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ کہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. اب میں تو الحمدللہ بائبل پڑھا تھا. میں نے کہا جی آئیں بائبل یہ مجھے پکڑائیں کہاں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہے جی یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو کتاب پیدائش میں اللہ نے یہ بات کہی ہے ابراہیم میں. آپ کے بقول آپ کی جو بائبل ہے انہوں نے پھر ایک بیٹا نہیں بنایا، کئی بیٹے. اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے یہ میرا بیٹا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ہے میرا بیٹا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا میرا بیٹا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج کی بائبل کہتی ہے جی میرا بیٹا ہے. حضرت یسایہ علیہ السلام کے بارے میں کہا میرا بیٹا ہے. اور آگے کئی جگہوں پہ لکھا ہے جو نیک ہیں پاک ہیں یہ سبھی اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بیٹوں سے اولاد سے پاک ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ کہنا کہ فلاں کو کرسمس مبارک ہو اس سے عین ممکن ہے کہ دائرہ اسلام سے وہ خارج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کرسمس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. یاد رکھو اللہ کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا نہ، وہ بے مثل ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.